دوستو پچھلی جو ویڈیو تھی میری اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ڈرائی ماؤتھ کا کس طریقے سے خود ہی علاج کیا. تو آج جو ہے نا اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک اور پورشن ہے، یہ ہے کہ میں نے ڈرائی آئز کا کس طریقے سے علاج کیا، کیونکہ اس کا مین انگریڈینٹ آپ جس کو ذکر تھیراپی کہہ سکتے ہیں یا وائبریشن تھیراپی کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو میں پھر اس کو اسی کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں. اگلا حصہ جو ہے یہ تو ہوا یہ کہ جس وقت میرا منہ خشک رہنے لگا نا تو یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ آنکھیں بھی خشک رہتی ہیں. آئی اسپیشلسٹ سے ان کے پاس جو ہے ڈرائی آئز کا ڈراپس کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا. اچھا، جب میں نے اس کو ذرا تھوڑا زیادہ اسٹڈی کیا تو میں نے کہا کہ اگر میں تھوڑا سا کچھ ان چیزوں کا بائی پاس بنا لوں تو وہ بہتر نہیں ہے. تو میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ڈرائی آئز کا کس طریقے سے علاج کیا. میرے ساتھ ایک جو چیز جو ہے نا وہ چل رہی تھی میرے سے، جو 1 سال پہلے سے میرے سے چل رہی تھی. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈراپس ہے نا اس قسم کا، تو میں تنگ ہی آ گیا تھا. کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی جو ہے نا تم شہد ڈالو اپنی آنکھوں کے اندر. یہ میرے دوستوں میں نے جو ہے نا کسی جگہ سے دستیاب کیا، یعنی خالص شہد دستیاب کیا. پھر جناب جو ہے نا اس کو ہاتھ دھو کر نا تو رات کو سونے سے پہلے یا آنکھ کے اندر جو ہے نا میں لگا لیتا تھا. ہلکا سا چبھتا تو تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے جو صبح کے ٹائم میری جو جلن ہوتی تھی، جو خشکی سی رہتی تھی، اس میں پہلے کمی آتی گئی اور تقریباً پھر بالکل ختم ہو گیا. اچھا، اسی دوران میں نے جب زیادہ اس کو اسٹڈی کیا ڈرائی آئز کو، تو پتہ چلا کہ آنکھ کی جو یہ پلکیں ہوتی ہیں ان کی سائڈوں کے اوپر کوئی گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ آنسو بناتے ہیں اوپر اور نیچے بھی. تو اگر ان کو تھوڑا سا نچوڑ لیا جائے تو وہ جو ہے اس طریقے سے میں نچوڑ لیتا تھا نیچے بھی اوپر وہ، تو فوری طور پہ آپ بھی ابھی کر کے دیکھ لیں تو فوری طور پہ ہلکا سا جو ہے نا پانی آ جاتا تھا. یہ میرے لیے جو ہے نا بڑی فائدہ مند تھی. وہ کرتا کیا تھا کہ یہ سائڈوں کے اوپر یہ مساج کر لینا اس طریقے سے، تو پہلے تو اسی وقت ہلکی سی نمی آ جاتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو گلینڈز والی جو ہے نا اوپر نیچے اس کو اس طریقے سے نچوڑ لیتا تھا، اسے پنچ کرتا تھا اوپر نیچے، تو ہلکی سی آنکھ کے اندر جو ہے وہ تری سی آ جاتی تھی. تو یہ میرے لیے بڑی کمفرٹ ہوتے تھے کہ کوئی تھوڑا سا نا آنسو بن گیا اور ڈرائنس جو ہے نا ختم ہو جاتی تھی. یہ جب ہوا پھر تھوڑا سا اور آگے اسی کو اسٹڈی کرتا گیا تو پھر پتہ چلا جی کہ یہ آنکھ کی جو سائڈیں ہیں جو ہمارے اس جگہ پہ بن رہے ہیں، تو یہاں پہ کوئی ڈکٹ ہوتی ہے، نیزل ڈکٹ ہوتی ہے. تو نارملی جو ہماری آنکھ میں آنسو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ آنکھ کے اندر رہتے ہیں، اور آنکھ اور ناک کے بیچ میں ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں نیزو لیکرائمل ڈکٹ، جس سے جو بھی آنسو پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ ناک میں یا منہ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جو گلینڈز ہوتی ہیں، لیکرائمل گلینڈز آنسو بنا رہی ہیں، وہ نل کی طرح ہیں، اور جو یہ نیزو لیکرائمل ڈکٹ ہے یہ وہ نالی کی طرح ہے جس میں کہ پانی نکل کے جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس نالی کو بلاک کر دیں تو جو آنسو بن رہے ہیں وہ آنسو زیادہ دیر تک ہماری آنکھ کے اندر رہیں گے اور ہمارے آنسو وہاں سے ڈرین ہوتے رہتے ہیں اور روتے ہیں. آپ یا پانی کو آ جائے تو فوری طور پر آپ دیکھتے ہیں نا ناک میں پانی آ گیا تو وہ پتہ چلا جی انہیں ڈکٹ کے ذریعے سے آ جاتا ہے. تو اس کے لیے سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے کیا ایجاد کیا؟ پنکٹل پلگس. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں تو پانی جو ہے، جو آپ کا آنسو ہے، وہ سسٹین کرتا رہتا ہے آپ کی آنکھ کے اندر. تو میں نے کہا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی نے یس کہا، کسی نے نو کہا، کوئی اتنا زیادہ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے ضرور. کسی نے مجھ نے کہا جی کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو انفیکشن ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور وہ جو ہے نا پانی جو ہے نا ادھر کا ادھر ہی پڑا رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے، آنکھ سرخ ہو سکتی ہے یا کوئی اس قسم. میں نے اس کا یہ جگاڑ سوچا. میں نے کہا اگر میں خود ہی پنکٹل پلگز بنا لوں، سائنسدان ڈاکٹر سن رہے ہیں نا اس ایکسرسائز کو، وہ بھی ذرا غور سے سنیں. تو میں نے کیا کیا کہ یہی چیز جو ہے لیٹ جائیں
تو آپ کے جو نیزل ڈکٹ ہے اس کا منہ اوپر ہو گیا، اب آپ کے آنکھ وہ ڈھیر نہیں ہوگی، تو اسی کو میں جو ہو یہ اس طریقے سے یہاں سے پنچ کر لیتا تھا، یہاں سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یہاں سے یہ ہے، یہ میں پنچ کر لیتا تھا، تو پنچ کر کے میں پھر پڑا رہتا تھا. وہ آنکھ جو ہے نا، وہی جو قدرتی طور پہ جو آنسو میں نے پنچ کر کے بنایا تھا وہ سسٹین رہ جاتا، وہ سسٹین رہ جاتا، تو میری جو ہے نا آنکھ کو کوئی سکون ملتا، اور یہ پھر یہ سکون جو ہے آگے چلتا. پھر اگر دن میں اگر 2-3 دفعہ کر لیں تو کوئی ایسی برائی تو نہیں، ڈراپ سے تو نجات مل گئی. اب میری روٹین کیا ہے کہ رات کو میں جو ہے شہد جو ہے اس کو بڑی احتیاط سے ہاتھ دھو لے، تھوڑا سا یہاں سے اندر جو ہے نا اس طریقے سے اندر کی طرف شہد لگا لے ادھر بھی، اور آپ سو جائے. یہ ہے. اور باقی دن میں جتنی دفعہ انہوں نے مجھے ڈراپ کہا تھا، ڈراپ تو میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے نا، اور اسی کو تھوڑا سا پنچ کر لیا، یہ جو گلینڈز والی جگہ ہے ویوین گلینڈ کہتے ہیں یا کیا، تو ان کو پنچ کر لیا، پانی اسی وقت اس کو سسٹین کر لیا، آپ سیدھے لیٹ جائے، اور یہ جو نیزل ڈکٹ والی اس کو آپ یعنی پنچ کر کے پکڑ لیں، اور زیادہ دیر تک پکڑے رہیں، جتنی دیر تو آنسو جو ہے سسٹین رہتا ہے. تو اس طریقے سے میں نے علاج کیا. اچھا، میں جب ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ڈرائی آئز کے لیے، تو انہوں نے بڑی ایک پریشان کن صورتحال بتائی. انہوں نے کہا کہ تیرا پریشر بڑھا ہوا ہے نا. یہ اب تک 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے یہ بات کی، کہنے لگے 24 پریشر ہے، لیکن میں ابھی، اور اس کو جو ہے نا گلوکوما کہتے ہیں، میں ابھی تمہارے 1 مہینے کے بعد تم نے آنا ہے. اب میرے دوستوں، کیونکہ انگریڈینٹ ایک ہے، وہ پھر میں اگلے پروگرام میں گلوکوما کو علیحدہ ہی تھوڑے سے 2 الفاظ کہہ دوں گا. اب کیا ہے کہ اب یہی ہے کہ یہی جو ذکر تھیراپی میں نے جو پہلی آپ اپنی پہلے سے بتایا، کسی کو اللہ اللہ، تو یہ وائبریشن یہاں تک بھی جا رہی ہے، ان گلینڈز تک بھی جا رہی ہے، یہ فائدہ دیتے ہیں. پنچ کرتا ہوں، آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کو سسٹین سو کر، تو آپ جو ہے نا جو ڈکٹ ہے اس کو آپ جو ہے نا پنچ کر دیں، وہ پنکٹل پلگز کا جو ہے نا وہ کام کریں گے اتنی دیر کے لیے، ہے نا، جتنی دیر پہ. تو مجھے ہی ہے، اب میرے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جو ہوں نا اپنی نارمل زندگی گزار رہا ہوں. اگلا جو ہے گلوکوما کا اسی ذکر تھیراپی سے یا وائبریشن تھیراپی سے کیسے علاج کا، وہ اگلا پروگرام، اس کے اندر آپ دیکھ لیں. ڈرائی آئز کا تو مجھے جو ہے نا آرام آ گیا. خدا حافظ، وعلیکم السلام.